أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. کھول دو. ہے نظر میں جمال حبیب خدا. ہے نظر میں جمال حبیب خدا. جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہے نظر میں جمال حبیب خدا. جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. چھوڑ کر تیرا روزہ نہ جائے کہیں. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. چھوڑ کر تیرا روزہ نہ جائے کہیں. کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہے نظر میں جمال حبیب خدا. جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہے نظر میں جمال حبیب خدا. جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا روزہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. چھوڑنا تیرا روزہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں. جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. نظر
میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ کوئی بھی انسان نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں اور میں ایک کامیاب انسان بن جاؤں۔ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا، معقول اور سمجھدار انسان، کہ میں ناکامی والی زندگی گزاروں یا میں ایک ناکام انسان کہلاؤں۔ بلکہ جس انسان سے بھی پوچھا جائے، ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک کامیاب انسان بن جاؤں، کامیابی والی اور ترقی والی، خیر والی زندگی گزاروں۔ تو ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں 5 باتوں پر عمل کر لے، 5 اصول اپنا لے، وہ کامیاب زندگی گزارے گا اور وہ ایک کامیاب انسان کہلائے گا۔ گویا کہ یہ 5 باتیں جو ہیں، یہ کامیابی کے 5 رہنما اصول ہیں۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے، بلکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایک کامیاب زندگی گزاروں، وہ 5 باتیں کیا ہے، آج کی مجلس میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ وہ عرض کریں گے۔ پہلی بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کامیاب زندگی، تو اس کو اس بات کا التزام کرنا پڑے گا، اپنے علم پر عمل کرے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ اپنے علم پر عمل کرنا۔ عام طور پر اس معاملے میں بھی ہم غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی علم تو صرف عالم دین کے پاس ہے اور عمل پھر اسی کی ذمہ داری ہے۔ میں تو عالم نہیں ہوں،
یاد رکھیں علم ہر انسان کے پاس ہے، علم ہر انسان رکھتا ہے، علم کے معنی جاننا، یہ ہر انسان کے پاس ہے۔ لیکن اگر کوئی دین کا علم، قرآن اور حدیث کا علم مکمل طور پر پڑھ لے، وہ عرف عام میں عالم دین کہلاتا ہے، اور ٹھیک بات ہے، لیکن مطلقاً علم رکھنا یہ ہر انسان کے پاس ہے، اور جو انسان جتنا علم رکھتا ہے اس کو اس علم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب چند سوال کیے جائیں گے قیامت میں، تو اس میں ایک یہ بھی ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ وہ سوال صرف علماء کے ساتھ خاص تھوڑی ہے، وہ تو ہر انسان کے لیے ہے نا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو جو انسان جتنا علم رکھتا ہے اس علم پر اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ زیادہ علم رکھے گا زیادہ عمل کرنا ہوگا، کم علم رکھتا ہے کم عمل، لیکن اتنے علم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو جو انسان اپنے علم پر عمل کرے گا یہ انسان کامیاب زندگی گزارے گا۔ لیکن آج ہم ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ اپنے علم پر عمل نہ کرنا ہے، علم پر عمل نہ کرنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا دیں کہ اس کا تعلق صرف علماء سے نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد سے ہے، ہر فرد سے۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے نماز 5 وقت فرض ہے، مجھے علم میں ہے، چاہے کوئی عالم دین ہے اس نے رسمی علم حاصل کیا یا نہیں کیا، سب جانتے ہیں، ہم میں سے جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں ہر ایک جانتا ہے کہ نماز دن میں کتنی مرتبہ فرض ہے، 5 مرتبہ نہیں، یہ بھی علم ہے۔ اب اس علم پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ علم تو ہے مجھے، لیکن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، 3 وقت کی پڑھ رہا ہوں، 4 وقت کی پڑھ رہا ہوں، تو یہ علم پر عمل ہے پورے طور پہ؟ یہ نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ مجھے علم ہے کہ نماز مجھ پر فرض ہے، یہ سب جانتے ہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہے، لیکن اگر میں نے روزہ نہیں رکھا قصداً بغیر کسی عذر کے، تو یہ علم پر عمل نہیں کیا میں علم پر عمل نہیں کر رہا۔ بات سمجھ میں آپ حضرات کو آ رہی ہوگی نا؟ تو دیکھیں اپنے علم پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، شریعت میں منع ہے۔ بھئی یہ سب جانتے ہیں یا نہیں؟ یا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں 8 سال کسی مدرسے میں پڑھوں گا تب جا کے پتہ چلے گا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ وہ عالم دین ہے وہ بھی جانتا ہے، اگر عام مسلمان بھائی ہیں وہ بھی جانتا ہے جھوٹ بولنا کیا ہے، گناہ ہے یا نہیں ہے، لیکن میں جاننے کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہوں، میں یہ علم رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بول دیتا ہوں، تو یہ علم پر عمل نہیں کیا میں نے، کیونکہ مجھے علم ہے، اس بات کا علم ہے کہ اللہ پاک جھوٹ بولنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تو میں جھوٹ بول رہا ہوں نا۔ تو جب علم رکھنے کے باوجود جھوٹ بول رہا ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے اس علم پر عمل نہیں کر رہا۔ اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان جتنا علم رکھتا ہے اس علم پر عمل بھی کرے۔ تو اب میں کامیاب اس لیے نہیں ہوں، کامیابی اس لیے میرا مقدر نہیں بن رہی کہ میں علم تو رکھ رہا ہوں بہت ساری چیزوں کا، لیکن میں اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں، میں نامحرم کو دیکھ رہا ہوں، چاہے براہ راست دیکھ رہا ہوں، چاہے موبائل میں دیکھ رہا ہوں، چاہے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے تو علم ہے کہ یہ بات جائز نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوئی اور اگر میری ماں بہن بیٹی کو دیکھے تو مجھے برا بھی لگتا ہے، لیکن وہی عمل میں کر رہا ہوں دوسروں کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، لیکن میں پھر بھی دیکھ رہا ہوں، تو میں اپنے علم پر عمل کرنے والا نہ ہوا۔
مجھے معلوم ہے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا یہ غلط بات ہے، لیکن اس کے باوجود میں وعدے کرتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، اس کو پورا نہیں کر رہا۔ جو بھی معاملہ ہے، میں نے کسی کو وقت دیا، ملاقات کا وقت دیا، ادائیگی کا وقت دیا، کسی اور معاملے میں دیا، وعدہ کیا، لیکن میں نے اس کو چلو بھائی یہ تو زبان کی باتیں ہیں، کون پورا کرتا ہے؟ ایسی باتیں تو آج ہمارے ہاں عام ہے نا معاشرے میں۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بھئی کسی کو بلایا بھئی آپ کل آ جائیں، اور مثال کے طور پہ جو ہے یہ کارپینٹر کا کام ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی اور کام ہے، اس کا بس ٹھیک کل میں اس ٹائم آ جاؤں گا، اور کل کیا ہوا کہ کئی دن گزر گئے نہیں آیا، اور صاف کہہ بھی دیتے ہیں بھئی چلے میں نے بول دیا، جاتا کون ہے؟ تو ظاہری بات ہے یہ سب کے سب کیا وعدہ خلافی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ عمل کرنا، وعدہ خلافی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ حضرات حدیث سن چکے ہیں کہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے نا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ وعدہ خلافی تو نفاق کی علامت ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن میں کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں خیانت کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بات جاننے کے لیے کسی مدرسے سے باقاعدہ پڑھ کر سند لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ خیانت کرنا حرام ہے، لیکن اس بات کا علم رکھنے کے باوجود، اس بات پر عالم ہونے کے باوجود بھی میں خیانت کر لیتا ہوں، عمل میں خیانت کر لیتا ہوں، آنکھ سے خیانت کر لیتا ہوں، اعضاء کی خیانت کر لیتا ہوں، لین دین میں خیانت کر لیتا ہوں، کام کاروبار میں خیانت کر لیتا ہوں، بہت ساری چیزوں میں کر رہا ہوں۔ تو جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود بھی میں وہ خیانت کا عمل کر رہا ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ میں علم تو رکھتا ہوں، لیکن میں اس علم پر عمل کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ہیں، بلکہ اگر ہم یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دین اور شریعت سے وابستہ ہے۔ اگر آپ عام مثال بھی لے لیں دنیاوی امور کی، معاملات کی، اس میں بھی ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ عام مثال کے طور پہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے قانون میں سے سنگل توڑنا کیا ہے، جرم ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے جلدی ہے، ہمیں جلدی نکلنے کی، جیسا ہمارا ایک عمومی مزاج ہے، میں سنگل توڑ دیتا ہوں۔ تو میں سنگل توڑ رہا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ سنگل توڑنا کیا ہے، ملکی قانون میں جائز ہے، یعنی اجازت ہے اس کی، نہیں ہے۔ تو مجھے علم ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن میں اپنی اس تعلیم اور اپنے اس علم پر بھی عمل نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھئی تعلیم یافتہ آدمی ہے، شہر کے قانون سے بھی جو ہے کیا ہے واقف ہے، لیکن قانون سے واقفیت کے باوجود ہم کتنی قانون شکنیاں کرتے ہیں دن میں۔ دین کے معاملات میں ہم اچھے برے سے واقف ہیں، اس کے باوجود ہم کتنے گناہ دن میں کرتے ہیں، کتنے وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ پاک نے منع کیا، کتنی ان باتوں پہ ہم عمل نہیں کرتے جن کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں، کوئی زیادہ کوئی کم، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، لیکن اپنے اس علم پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ظلم کرنا حرام ہے، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ جائز نہیں ہے، اور میں اس پر لمبی چوڑی تقریر بھی کر لوں گا، لیکن کل کو اگر میرا اپنا ذاتی معاملہ آ گیا تو میں بھی ڈنڈی مار لوں گا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت ساری چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے، یا بہت ساری ایسی چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود کہ جو گناہ کے کام ہے، حرام ہے، منع ہے، یا قانون کے اعتبار سے منع ہے، اخلاقی اعتبار سے منع ہے، بہت سارے ایسے کام بھی ہم کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے، اور انسانی اخلاق اس کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس کام پر عمل کر لے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے، میں نے گھر کا کچرا اٹھایا اور سارا پڑوسی کے دروازے کے آگے پھینک دیا۔ اب یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے شریعت اور دین پڑھنی پڑے نا،
یا اس کے لیے اسکول کالج یونیورسٹی پڑھنی پڑے. یہ ایک اخلاقی بات ہے، اور یہ ہر ذی شعور سمجھدار انسان جانتا ہے کہ دوسرے کے گھر کے سامنے کچرا پھینکنا یہ غیر اخلاقی بات ہے، صحیح چیز صحیح نہیں ہے. اس کے باوجود میں یہ عمل کر رہا ہوں حالانکہ مجھے علم ہے اس کا. تو دیکھیں نا، ہم دن بھر میں کتنے ایسے کام کرتے ہیں، بعض کا تعلق دین اور شریعت سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق معاشرت اور اخلاق سے ہوتا ہے. کچرا ہے، میں نے کوئی چیز کھا لی اور کچرا اٹھا کے ایسے پھینک دیا راستے میں. اب اخلاق کا اور معاشرت کا ادب آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ڈسٹ بن ہے، اس کے لیے کوئی جگہ متعین ہے، میں وہاں جا کے اس کو پھینک دوں. ارے پھینک دو بھائی. تھوکنے کو جہاں دل چاہا راستے میں نے تھوک دیا. یہاں تو ہم سب کرتے ہیں. بیرون اگر چلے جائیں دوسرے ممالک جہاں سختی ہے تو وہاں بھی ہم ایسے الف کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ڈنڈا ہے، سختی ہے. لیکن جہاں پہ نہیں ہے تو وہاں میں بھی بالکل اس چیز کا عملی مظاہرہ شروع کر دیتا ہوں کہ جو اخلاق ہمیں اجازت نہیں دیتا جس چیز کی. لیکن بہت سارے ایسے امور کا ارتکاب ہم دن بھر میں کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلی ہی کامیابی کا جو پہلا ہی اصول ہے بنیادی طور پر وہ ہے اپنے علم پر عمل کرنا. علم میں ہر وہ بات شامل ہے جس کا مجھے علم ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ کام کرنا صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود میں نہیں کرتا. تو یہ اپنے علم پر عمل کرنا نہ ہوا، اور ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جو انسان کامیابی چاہتا ہے، 5 باتوں میں سے جو پہلی بات آپ کے سامنے بیان ہوئی وہ کیا ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا بن جائے. دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے دوسرا اصول یہ ہے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. تجربہ یہ معمولی چیز نہیں ہوتی. 2 چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں. کوئی انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، کہیں ملازمت کا خواہش مند ہوتا ہے، تو 2 چیزوں کو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے. کوئی کوالیفیکیشن تعلیم کتنی ہے، ایکسپیرینس یعنی تجربہ کتنا ہے. 2 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تعلیم، تجربہ. ایسا ہے یا نہیں؟ صرف تعلیم کو بھی وہ نہیں دیکھتے کہ بھئی تعلیم تو بہت ہے، ڈگریاں بہت ہے، لیکن اس کام میں اس کو 1 دن کا تجربہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں لیتے. تجربے کی بہت بڑی حیثیت ہے. بلکہ آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ جہاں آسامیہ اشتہارات آتے ہیں کہ بھئی 5 سالہ تجربہ ہونا چاہیے تب ہم لیں گے، 6 سالہ تجربہ ہونا چاہیے، 2 سالہ تجربہ ہونا چاہیے. تجربہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی ایک بڑی حیثیت ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان تجربے سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تعلیم سے انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، لیکن بہت زمانے کی بہت ساری چیزیں، اونچ نیچ، یہ انسان تجربے سے سیکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے یہ بزرگ آدمی ہے، تجربے کار آدمی ہے، اور اس سے مشورہ لیا جاتا ہے. زمانے یعنی عربوں میں آپ حضرات نے سنا ہوگا جو جنگیں ہوتی تھی تو باقاعدہ ایسا ہوتا تھا کہ جنگوں میں وہ اپنے ان ماہرین کو باقاعدہ لاتے تھے. اور روایت میں بھی آتا ہے غالباً غزوہ حنین یا غزوہ طائف میں مشرکین ایک ایسے شخص کو جو بہت بوڑھا تھا، اتنا بوڑھا تھا کہ وہ چلنے پھرنے پر قادر نہیں تھا، تو اس جنگ میں مشرکین اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی لائے. بخاری شریف کی روایت ہے. اور مقصد یہ تھا کہ بچوں اور عورتوں کو اس لیے لائے تاکہ اگر ہم کمزور پڑ جائیں تو کوئی میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں. جب وہ دیکھے گا نا کہ بھئی ہمارے تو بچے بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی ہیں، غیرت آئے گی، وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا. یہ مقصد تھا. تو یہ اپنے اس سردار کو لے کے آئے جو لڑنے کے قابل کیا چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، اس کو اٹھا کے لائے میدان جنگ میں. تو اس نے بھئی پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، ان کو بتایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے لڑنے کے لیے صحیح ہے، موافق ہے. پھر اس نے کہا یہ بچوں کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ تو کہا کہ بچوں کو اور عورتوں کو لائے. اس نے کہا یہ غلط کیا. جنگ میں عورتوں اور بچوں کا کیا کام ہے؟ جنگ میں تو تلوار اور بہادری کام آتی ہے. اگر تم شکست کھا گئے تو یاد رکھو کہ یہ تو تمہاری عزت بھی خراب ہو جائے گی.
لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سٹیا گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بات نہیں سمجھتا، اور بالآخر ان کے ساتھ وہی ہوا۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ تجربہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جس کی آج کل عام طور پر ہمارا نوجوان معاشرہ قدر نہیں کرتا۔ بڑے جو ہوتے ہیں نا، زمانے کی انسان جب ٹھوکریں کھاتا ہے، اونچ نیچ دیکھتا ہے، یہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اور جس نے ابھی کچھ دیکھا نہیں، نفس سے ایک جذباتیت ہوتی ہے، اور جو انسان تجربہ کار ہوتا ہے، تجربہ رکھتا ہے، تو وہ آگے کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے پہلے سے۔ تو آج اگر دیکھا جائے معاشرے میں ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ بڑوں کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھانا ہے، بڑوں کے مشوروں سے فائدہ نہ اٹھانا ہے، اور آج کل یہ ایک بہت بڑی کمی ہمارے اندر ہے بہت سارے معاملات میں۔ میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، والد ہے میرے، چچا ہے یا بڑے بزرگ ہیں، ان کو تجربہ ہے، انہوں نے مشورہ دیا بھئی یہ کاروبار مت کرنا، اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ میں نے کہا بھئی آپ کو کیا پتہ ہے؟ دوستوں نے کہا، میں نے تو دوستوں سے سنا ہے، یا میرا خود دل چاہ رہا ہے۔ آج ہم اپنے بڑوں کے مشوروں کو رد کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ معاملات یہ ہے کہ رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، نوجوانی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، بڑے بہت سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز آگے چل کر نقصان دہ ہے، اس کے نقصانات ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، یہاں مت کرو، تو یہ کیا کرتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال لی، اور جب بات نہیں مانی بعد میں وہی سارے خدشات معاملات پھر سامنے آتے ہیں، بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تجربہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، کرنے کے کام جو ہوتے ہیں وہ تو انسان سیکھ لیتا ہے، تعلیم حاصل کی، پتہ چل گیا بھئی یہ کرنا، یہ کام اس طرح کرنا، یہ اس طرح کرنا، یہ اس طرح، لیکن کیا نہیں کرنا یہ انسان ٹھوکریں کھانے سے سیکھتا ہے کہ کیا نہیں کرنا۔ جب انسان وقت گزارتا ہے نا اور ٹھوکریں کھاتا ہے تو وہ اسی سے سیکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرے، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ سمجھدار انسان اپنی غلطی سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کس طرح کہ وہ آئندہ کے لیے وہ غلطی نہیں دہراتا۔ انسان سے ہوتی ہے نا غلطیاں، بہت سارے معاملات ہیں، کاروبار ہے، کام ہے، ملازمت ہے، اور بہت سارے معاشرت کے معاملات ہیں، اس میں انسان کہیں ٹھوکر کھا لیتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ناسمجھ انسان سبق حاصل نہیں کرتا، وہ دوبارہ اس غلطی کو دہراتا ہے، لیکن سمجھدار انسان کبھی اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہراتا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ انسان تجربہ کار کہلاتا ہے۔ اور جو انسان مشورے سے چلتا ہے، دو چیزیں ہیں بنیاد، آپ یاد رکھیں، ایک ہے استخارہ، ایک ہے استشارہ، اور دونوں سنت ہے۔ جو انسان ہمیشہ ان دو باتوں کا عمل کرے گا کسی بھی معاملے میں، رشتے کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، استخارہ اور استشارہ۔ استخارہ تو یہ کہ اللہ پاک سے خیر طلب کر لے، اللہ پاک سے خیر طلب کر لے، پھر جس طرف رجحان ہو جائے۔ اور استشارہ بھی سنت ہے کہ انسان اس میدان کے جو لوگ ہیں تجربہ کار، ان سے بھی مشورہ کر لے۔ تو ان دونوں باتوں پہ جب انسان عمل کرے گا، یہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم مشورے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے، خاص طور پر آج جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ بڑوں کہتے ہیں بھئی آپ کیا مجھے سبق پڑھا رہے ہیں، آپ مجھے ابھی سکھا رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے۔ تو پھر پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ پوری زندگی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اور پچھتاوا انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ لیکن جو انسان مشورے کے ساتھ، بڑوں کے مشورے کے ساتھ چلتا ہے، بڑوں کی ترتیب پر چلتا ہے، یہ کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرتا۔ تو آج اس صفت کی بھی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے، ہم کسی کی سرپرستی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج میں خود اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ سینیورٹی ہم جس کو کہتے ہیں نا، سینیورٹی کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، چاہے میں کتنا ہی تعلیم یافتہ ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیچارے اگر والدین کم پڑھے لکھے ہیں، بیٹے نے کچھ دو چار زیادہ پڑھ لیا
تو وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ جاہل ہیں، میرے ماں باپ جاہل ہیں، ان کو کیا پتہ۔ پھر اللہ پاک دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ کون جاہل ہے اور کون جاہل نہیں ہے۔ یہ غلط سوچ جب انسان کے ذہن میں آتی ہے اور اپنی چال اپنی ترتیب پہ جب چلنا شروع کرتا ہے، بڑوں کی سرپرستی کے بغیر، بڑوں کے مشورے کے بغیر، دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے بغیر، یہ انسان پھر ہمیشہ دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ تو دوسری چیز اس بات کا اہتمام کیا جائے ہمیشہ کہ انسان بڑوں کے تجربات سے، بڑوں کے مشورے سے فائدہ اٹھائے۔ کوئی بھی بڑا قدم کسی بڑے کے مشورے کے بغیر نہ اٹھائے، پھر اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑتے ہیں کسی بھی معاملے میں ہو۔ تو دوسری بات آپ کے سامنے کیا بیان ہوئی؟ بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ تیسری چیز، گناہ پر استغفار کرنا۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں، کتنے گناہ ہم دن بھر میں کرتے ہیں، لیکن استغفار ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں، اس کا اہتمام ہے۔ اور دیکھیں موت کا تو پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، خدا نخواستہ انسان بغیر توبے کے دنیا سے چلا جائے، یہ بہت ہی نقصان اور خسارے والی چیز ہوگی۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہو جائے تو انسان فوراً توبہ استغفار کر لے، فوراً۔ کتنے گناہ کر کے ہم رات کو بھی سو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوتا ہے نا، پتہ چلا کہ بھئی رات کو نیند میں انتقال ہو گیا، پھر نیند میں تو توبے کی مہلت نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے ضروری تو نہیں ہے کہ موت فوراً کہہ کر آئے گی، خدا نخواستہ اب دیکھیں حادثات ہوتے ہیں، کتنے حادثے ہوتے ہیں، اور روڈ ایکسیڈنٹ ہے، دوسرے حادثے، اس میں انسان کو پھر وقت تھوڑی ملتا ہے کہ ابھی میں توبہ استغفار کروں گا، تو لمحوں میں انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ اور دن بھر میں ہم کتنی خبریں سنتے ہیں۔ تو ہر وقت اپنے آپ کو ایسی حالت کے لیے تیار رکھیں کہ میں نے استغفار کیا ہوا ہوں، کہ اگر موت آ بھی جائے تو انسان اللہ پاک کے سامنے ایسی حالت میں پیش ہو کہ یہ اپنے گناہوں سے کو معاف کروا چکا ہو۔ تو گناہوں پر استغفار کی عادت یہ ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت گناہ بہت زیادہ ہے، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، کہا کہ اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اپنے غربت کی افلاس کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے کہا بارشیں نہیں ہے، قحط سالی، اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کے پاس ایک ہی وظیفہ ہے؟ فرمایا بھئی قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ حل بتایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بے اولادی کا حل، قحط سالی کا حل، گناہ معاف کروانے کا حل، اور مالی پریشانی کا حل، سب اللہ پاک نے استغفار میں رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک نے بتایا قرآن کریم میں، جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی۔ تو استغفار معمولی چیز نہیں ہے۔ جو انسان استغفار کا اہتمام رکھتا ہے، اللہ پاک ان تمام پریشانیوں سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ مالی تنگی نہیں آتی، اولاد کی پریشانی نہیں ہوتی، گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن آج استغفار ہماری زبان پہ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ یا آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو بخشے بخشائے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام استغفار فرما رہے ہیں تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے۔ تو ہمیں کتنی استغفار کی ضرورت ہوگی۔ تو ہر انسان استغفار کا کثرت کے ساتھ ورد کرے۔ بہت ساری مصیبتوں کا، پریشانیوں کا علاج اللہ پاک نے اس استغفار میں رکھا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور ویسے بھی نارمل کم از کم دن میں 2 تسبیح تو پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ تسبیح ہاتھ میں ہو اور استغفار کریں، درود شریف، تیسرا کلمہ، دوسرے جو معمولات ہیں۔ تو استغفار کا جو اہتمام کرے گا، اللہ پاک اسے ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھیں گے۔ تو آج گناہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن استغفار نہیں کر رہے، اسی لیے ناکامی کا شکار، پریشانیوں کا شکار، مصیبتوں کا شکار۔
چوتھی بات علماء نے لکھی ہے نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. یہ چیز بھی آج نہیں ہے. نعمتیں بہت، اللہ پاک کی نعمتیں اتنی ہیں، احسانات اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. میں نے اس دن عرض کیا، بیان اسی موضوع پر ہوا کہ پہلے زمانے میں سہولتیں کم تھیں لیکن اعمال زیادہ تھے. آج سہولتوں کی بہتات ہے، فراوانی ہے، لیکن اعمال زندگی سے پھر بھی نکل رہے. پہلے جو وقت سفر میں مہینے کا لگتا تھا وہ گھنٹوں پر محیط ہے، گھنٹوں کا منٹوں پر. لیکن اس کے باوجود میرے پاس تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر اذکار کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے آج میرے پاس وقت نہیں ہے. جو کام ہاتھ سے ہوتے تھے وہ مشین سے لمحوں میں ہو رہے، لیکن اعمال زندگی سے نکل گئے. تو اللہ پاک کی نعمتیں بہت ہیں، ہماری زبان شکر سے خاموش ہے. قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اسی طرح دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں. تو آج شکر ہماری زبان پہ نہیں ہے. کتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اس پر تفصیل سے بات ہو گئی. تو اس نعمتوں کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زبان تو ہر وقت اللہ پاک کے شکر سے تر رہے. الحمدللہ انسان کی زبان پر ہو، شکر لسانی بھی ہو اور شکر عملی یا شکر جسمانی بھی ہو. یہ زبان سے بھی الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جسمانی شکر، عملی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ پاک کی اطاعت میں استعمال کرے اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچائے. اب کتنی جسمانی نعمتیں ہیں، مادی نعمتیں ہیں، بہتات ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے گناہ ہم اس نعمتوں سے کریں. آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، کان نعمت ہے، جسم کا صحیح سلامت ہونا، ہاتھ پیر صحیح ہے، لیکن ہم کان سے بھی گناہ کر رہے ہیں، آنکھ سے بھی گناہ کر رہے ہیں، زبان بھی گناہ میں مبتلا ہے، دوسرے اعضاؤں کو بھی گناہ میں استعمال کر رہے ہیں. یہ اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری نہیں ہے. دنیا میں کوئی کسی کو چیز دیتا ہے اور وہ اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو ہمارا غصہ ختم نہیں ہوتا. تم احسان فراموش ہو، کہتے ہیں میں نے تمہیں چیز دی، تم نے اس کی یہ قدر کی. اللہ پاک ہم سے پوچھ لے کہ میں نے تمہیں یہ اعضاء دیے اس لیے دیے کہ تاکہ تم اس سے گناہ کرو، تم اس کو نافرمانی میں استعمال کرو، آخرت میں ہم سے پوچھ لیا جائے. لیکن دیکھیں نا، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، پکڑ نہیں فرماتے فوراً، حالانکہ ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پاک کے انعامات کی کتنی ناشکری کرتے ہیں. اللہ پاک نے ناراض ہو کہ ہمارا رزق بند نہیں کیا. دنیا میں تو اگر کوئی مرضی کے خلاف ہم نے کسی پہ احسان کیا اور اس نے تھوڑی سی اونچ نیچ کی تو میں فوراً وہ چیز لے لوں گا اس سے، بھئی واپس دے دو، تم احسان فراموش ہو. اللہ پاک نے وہ نعمت واپس لی ہے کہ تم لوگ احسان فراموش ہو. یہ اللہ پاک کا حلم ہے، بردباری ہے، صفت حلم جسے کہتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پاک کے وجود کے منکر ہیں، اللہ پاک ان کو بھی رزق دے رہا ہے. یہ اللہ پاک کی صفت حلم ہے، یہ اللہ پاک کی صفت رحیمیت ہے. لیکن بہرحال ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان اور کلمہ گو اللہ پاک کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ پاک کی کسی نعمت کو ناشکری نہ کریں اور اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں. تو چوتھی بات، نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اس کی عادت ڈالی جائے. کتنی نعمتوں میں آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں. امن کی نعمت ہے، رزق کی نعمتیں ہیں. ان لوگوں سے پوچھ لے جو غربت کے اندر اور پریشانی کے اندر، خوف کے اندر مبتلا ہے. انسان کو آج تو مزے ہیں. شام کے علاقے میں ہمارا جانا ہوا، شام، ملک شام. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کچھ عرصہ پہلے جنگ ہوئی ہے، شام اور عراق کا ہمارا سفر ہوا. تو شام اس وقت جو ہے دمشق کے علاوہ یہ سب تباہ و برباد ہو چکا ہے. اتنی غربت ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہوٹل سے ہم اترتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے خوبصورت بچے، وہ آ کے بھیک مانگتے تھے. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے یہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائی ہے. جنگ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. بجلی وہاں پورے دن میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے، باقی جنریٹر وغیرہ کا نظام ہے.
دمشق سے نکلے تو صرف کھنڈرات تھے، کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس طرف کھنڈرات، اس طرف 15 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں شام میں، 15 لاکھ، یہ تعداد تو ہمیں بس سن لی خالی، لاکھ، 15 لاکھ، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اور عراق میں 20 لاکھ۔ تو دیکھیں نا اب وہاں اتنی غربت ہے، ہمیں تو جو چیز چاہیے وہی سامنے، فروٹ، دسترخوان آپ دیکھیں دسترخوان بھرا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ بھئی یہ اٹھائیں، یہ اٹھائیں، یہ اٹھائیں۔ افطاری ہم کرتے ہیں نا تو وہاں گھڑی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھئی 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس میں سموسے زیادہ سے زیادہ میں لے لوں، اس میں زیادہ سے زیادہ پکوڑے کھا لوں، رفتار ہم اپنی تیز کر دیتے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، انتخاب کرنا مشکل ہے، اور وقت کم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں بھئی اس کو رکھ لو، میں مغرب کے بعد آ کے پھر باقی جو ہے دوسرا مرحلہ اس وقت ہوگا۔ لیکن آپ وہاں جا کے دیکھ لیں، پوچھ لیں ان بچوں سے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، امن کی نعمت، بے گھر ہو چکے ہیں، گھر کوئی نہیں۔ عراق میں ایک علاقہ ہے سامرا، بغداد سے کچھ دور ہے، 1.5-2 گھنٹہ، سامرا علاقہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے شیخ ہیں نقشبندی اور قادری سلسلے کے، تو وہاں بھی جانا ہوا، انہوں نے پورے قافلے کی دعوت کی تھی۔ تو وہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ سامرا میں، چونکہ وہاں ہمارے اہل سنت کی تعداد ہے زیادہ، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کوئی شہید نہ ہوا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہے۔ اس وقت بھی وہ حضرات بہت خوف کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں، خوف کی حالت میں، اور بہرحال ہمیں اللہ پاک کتنی نعمتیں ہیں، امن کی حالت ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم وہاں، ایک تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ حضرات واقف ہیں نا، شام میں ان کا مزار ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مزارات قریب قریب ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہم گئے، جامع مسجد اموی جو دمشق کی جامع مسجد ہے، اور اس مسجد کی بڑی تاریخ ہے۔ اس کا جو ایک مینار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے تشریف لائیں گے اور اس مینار پر اتریں گے، پھر سیڑھی لگائی جائے گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے مسجد میں تشریف لائیں گے۔ وہ تفصیلات آپ حضرت حدیث کے درس میں بھی سن چکے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ایک قبر ہے، ایک بہت بڑے محدث عالم گزرے ہیں، شیخ سعید رمضان البوتی، ابھی چند سال پہلے درس دے رہے تھے، درس مسجد میں، درس کے دوران جو ہے ان کو شہید کیا، درس کے دوران قرآن حدیث کا درس دے رہے تھے، اور ان کے قبر کے کتبے پہ عربی میں پوری تفصیلات لکھی ہے کہ ان کو دوران درس شہید کیا گیا ہے۔ تو ایسے ایسے مظالم ہوئے، آج ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے، خوف نہیں ہے۔ آپ وہاں جا کے ان کے حالات دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ نہ آزادانہ طور پر زندگی گزار سکتے ہیں، ہر وقت خوف مسلط ہے، یہ خوف بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ پاک کے کتنے انعامات ہم پر ہیں، ہم نے اس کا شکر ادا کیا۔ پانچویں اور آخری چیز وہ یہ ہے، مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا، مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا۔ دیکھیں نا، دنیا سے ہر انسان جا رہا ہے، ہر انسان جا رہا ہے، اور ہم کتنے جنازے پڑھتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، لیکن یہ کسی نے سوچا ہے کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے؟ یہ تو سوچتے ہی بس فوراً انسان سوچ کا رخ بدل لیتا ہے، وہ بھئی یہ نہیں سوچنا۔ یہاں کہیں موت کا مضمون پڑھتے ہیں، طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے، کئی بیان میں موت کے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آج کیوں ہمیں یہ چیز بوجھ لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں خوش ہیں، بس موت کی تیاری ہم نے نہیں کی ہے، اور مرنے والوں سے آج ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ ورنہ ہر انسان جو دنیا سے جا رہا ہے تو وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے نا کہ آج میں جا رہا ہوں، کل تم نے جانا ہے۔ گزشتہ رمضان پہ آپ غور کر لیں، ہر انسان اپنے عزیز و اقارب کی طرف، دوستوں کی طرف، کہ وہ گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں کتنے سارے نام آ جائیں گے، مسجد کے ہمارے نمازی کتنے سارے گزشتہ رمضان میں تھے، اس سال ہم میں نہیں ہے۔ اگلے سال کتنے ہوں گے، کتنے نہیں ہوں گے، کسی کو نہیں معلوم۔ موت کا تعلق نہ عمر سے ہے، موت کا تعلق تو یہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہے وقت۔ اب دیکھتے نہیں، کوئی بچپن میں چلے جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں جا رہا ہے، کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی ادھیڑ عمر میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے۔
ہم تو یہ ذہن میں تصور رکھتے ہیں کہ اب تو بہت ٹائم ہے، بوڑھے ہوں گے، اور جب بڑھاپے کی طرف جائیں گے تو پھر ایک تسبیح پکڑ کے مسجد کا ایک کونا پکڑ لیں گے تسبیح لے کے. پتہ نہیں وہ وقت آتا بھی ہے نہیں آتا. اب ظالم می شود پرہیزگار شیوئے پیغمبری، کہتے ہیں نا بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، لیکن جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. تو موت سے عبرت حاصل کریں. دنیا سے کتنے لوگ جا رہے ہیں اور یہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ گویا کہ اب تمہاری بھی باری آنے والی ہے. لیکن اب دیکھیں کتنے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں کہ جنازوں میں شرکت ہو رہی ہے، گپ شپ چل رہی ہے، یہاں تک کہ قبرستان میں بھی باتیں، کاروبار کی باتیں چل رہی ہے، کام کی باتیں چل رہی ہے، کھڑے ہوئے تدفین ہو رہی ہے، اس سائڈ پہ 2-4 ساتھی جمع ہو گئے اور مارکیٹ کی باتیں چل رہی ہے، کوئی اپنے کام کی بات کر رہا ہے، کوئی گھر کی بات کر رہا ہے. یہ دل کی سختی کی علامت نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ انسان تدفین کے وقت، جنازے کے وقت ایک ایسی کیفیت میں ہو انسان کہ ایک رقت کی کیفیت ہو انسان پر. لیکن آج وہ کیفیتیں بھی ہم سے نکل چکی. حالانکہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ کچھ عرصے بعد، 10 سال بعد، 1 سال بعد، 50 سال بعد میں دنیا میں نہیں ہوں گا. تو میں نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو آخرت کی فکر کریں، مرنے والوں سے عبرت حاصل کریں. تو آج کی مجلس میں 5 باتیں ذکر ہوئی اور علماء نے لکھا ہے کہ 5 وہ اصول ہے جو انسان اس پر عمل کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. پہلی بات کیا تھی؟ اپنے علم پر عمل کرنا. علم سے مراد جو اس کے پاس علم ہے، چاہے اس کا تعلق دین اور شریعت سے ہے، چاہے اس کا تعلق ہماری معاشرت اور اخلاق سے ہے یا ہمارے روزمرہ کے معمولات سے ہیں، لیکن وہ کام چاہے یعنی تعلق رکھتا ہے کرنے سے یا تعلق رکھتا ہے کہ انسان اس سے بچے، تو اس پر عمل کرے، عمل پیرا ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. انسان بڑوں کے تجربات، بڑوں کے مشوروں سے چلے تو یہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا. آج ہم نہ اپنے والدین کی سنتے ہیں، نہ اپنے اساتذہ کی سنتے ہیں، نہ اپنے مشائخ کی سنتے ہیں، نہ بڑوں کی سنتے ہیں. اس کے نتیجے میں آج ہم تنزلی کی طرف سفر کر رہے ہیں، تنزلی کی طرف آج ہم جا رہے ہیں. اور تیسری چیز گناہوں پر استغفار. انسان گناہ ہو جاتے ہیں تو انسان استغفار کی کثرت کرے. اور چوتھی چیز اللہ پاک کی جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ہر وقت زبان اللہ پاک کے شکر سے تر ہو. اور پانچویں اور آخری چیز، مرنے والوں سے انسان عبرت حاصل کرے، خود بھی آخرت کی تیاری کرے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ مشائخ کے خدمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی. تمام ساتھی کارڈ سامنے رکھ لیں اور جن کو کارڈ نہیں ملے تو کارڈ وصول فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔
3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، بزرگوں کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے اعتدال کے ساتھ، یعنی نہ اتنی آواز اونچی ہو کہ مسجد میں شور کی کیفیت پیدا ہو اور نہ اتنی پست ہو کہ اپنے کان تک بھی آواز نہ جائے، بلکہ درمیانی ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مشائخ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، سر کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ ظلمات میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، حمد سے اس زبان کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر، حمد سے اس زبان کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر، قلب و جاں کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جاں کو قلاد کر، قلب و جاں کو
تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جاں کو قلاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنی خوشیوں کو خطر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو مظہر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو مظہر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں، اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آئندہ کے لیے گناہوں کی زندگی سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے گناہوں سے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے اے اللہ آئندہ کے لیے حفاظت فرما دے، اور جو گناہ کیے ہیں اللہ اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ہاں مسجد مدرسے میں جتنے سلسلے ترتیبیں چل رہی ہیں، جتنے شعبے ہیں، سب میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ مسجد کو، مدرسے کو، یہاں جتنے شعبے ہیں اللہ سب کو ترقیات نصیب فرما دے۔ تمام شعبوں مسجد مدرسے اور تمام شعبوں میں وسعت کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اعزاء، اقارب، جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔